السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین کا سلسلہ حدیث مبارکہ کا سبق مشکات المصابیح سے زکوٰۃ کے مسائل میں سے باب ہے کن لوگوں کے لیے سوال کرنا جائز ہے اور کن کے لیے جائز نہیں ہے۔ 1856ویں حدیث ہے کتاب میں اور 5ویں حدیث ہے باب میں۔ وعن زبیر بن العوام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن یأخذ احدکم حبلہ فیأتی بحزمۃ حطب علی ظہرہ فیبیعها فیکف اللہ بها وجہہ خیر له من ان یسأل الناس اعطوہ او منعوہ، رواہ البخاری۔ معزز خواتین و حضرات، حدیث صحیح بخاری میں آ گئی، اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب ابو عبداللہ الاسدی القرشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں اور پھوپھی زاد بھائی ہیں، سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب کے بیٹے ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ان کے چچا نوفل بن خویلد، انہوں نے ان کو بڑی سزا دی تھی اسلام لانے کی پاداش میں، لیکن یہ کفر کی طرف لوٹ کر نہیں گئے۔ بدر اور دیگر معرکوں میں شریک ہوئے، 2 ہجرتیں کیں۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے تلوار اٹھانے کا جو موقع ہے ان کو ملا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ بھی تھے۔ ان کے بیٹے عبداللہ، عروہ اور احنف وغیرہ ہیں جنہوں نے ان سے روایت کی، اور یہ اس حوالے سے بھی منفرد ہیں کہ 36 ہجری میں یہ 66 یا 67 سال کی عمر میں شہید ہوئے تھے، اور ان کو قتل کرنے والے بدبخت کا نام عمر بن جرموز التمیمی تھا، اور اس نے ان کو شہید کیا تھا بصرہ کے پاس، اور وہیں ان کی قبر ہے۔ اور ان کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جس نے صفیہ کے بیٹے زبیر کو شہید کیا وہ جہنمی ہے۔ تو یہ تھا راوی کا تعارف۔ حدیث کا ترجمہ سن لیجئے کہ سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایک شخص رسی اٹھائے اور اپنی کمر پر لکڑیوں کا گٹھا لاد کر لائے اور اسے فروخت کرے، اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ اس کے لیے بہتر ہے بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے مال کا سوال کرے، وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ تو یہ احادیث مبارکہ جو ہم پچھلے 5-6 دنوں سے پڑھ رہے ہیں، اگر غور کیا جائے تو بنیادی طور پر ہمیں ایک ہی سبق دیتی ہیں کہ یہ جو ایک پروفیشنل بیگنگ ہے، پیشہ ورانہ بھیک مانگنا، شریعت اس کی شدید حوصلہ شکنی کرتی ہے۔ برکت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی برکت ڈال دیتے ہیں، لیکن انسان تھوڑا کمائے، حلال کا کمائے۔ اور یہی اس حدیث سے مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ محنت مزدوری کر لیں لیکن بھیک نہ مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔